السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا بیان ہے فرشتے اور انسان۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 3 طرح کی مخلوق ایسی ہیں جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، ایک انسان، دوسری جنات اور تیسرے فرشتے۔ ان تینوں طرح کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اصطلاحاً اپنی عبادت اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاہم انسان اور جنات کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس ارادہ اختیار کی اجازت کے باوجود اس بات سے مطلع کر دیا کہ اگر تم اپنے ارادے اختیار کو میری رضا اور منشا کے مطابق برقرار رکھو گے تو میری جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ ان کے برعکس فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو محض اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، حکم الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے فوراً اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری، عبادت پرست میں وہ نہ تھکتے ہیں نہ سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علاوہ از فرشتوں کی اس مقصد عبادت و اطاعت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھانے پینے، سونے، جاگنے اور دیگر نفس کی خواہشات کی تکمیل کا محتاج نہیں بنایا۔ جس طرح انسان کے ساتھ جنات شیاطین کا ایک تعلق ہے، اس طرح فرشتوں کا بھی انسان سے کئی جتیوں سے تعلق ہے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں اہل جنت کی خدمت کرنے یا جہنم میں اہل جہنم کو سزا دینے تک فرشتوں کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ دنیا کی زندگی میں بہت سے لمحات ہر انسان کے لیے ایسے بھی آتے ہیں جہاں فرشتے ان کی فلاحی، ترقی اور نجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بہت سے لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب فرشتے انسان کی بدبختی کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرتے ہیں اور انسان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان پاک باز ہستیوں کی دعا یا لعنت، ہر ایک عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے وجود کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا جس حیثیت سے انہیں تسلیم کرنے کا قرآن میں ذکر ہے۔ 6 بنیادی ارکان شامل ہیں۔ اس لیے حصہ ہے کہ ہم عقائد میں کسی بھی طرح ایمان اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ فرشتے کیا ہیں، کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان سے ان کے تعلق کی بنیاد کیا ہے، ان سب سوالات کے جواب آپ کو اس سیریز کی ویڈیو میں ملیں گے، جس کا یہ پارٹ 1 ہے۔ فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ایمان میں شامل ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتاب سے اور اس کے رسول سے انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات بھی تو معلوم ہوتی ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے موجود تھے، مگر وہ کس وقت پیدا کیے گئے ان کی تعین کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو نور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا نور ہے جس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا؟ اس سوال کا جواب قرآن سنت کے روشنی میں آپ کو دیں گے۔ فرشتوں کو دیکھنا ممکن نہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصل شکل صورت میں انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے دیکھنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے کام میں مصروف ہیں، مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تاہم اگر وہ انسانی شکل میں
ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ قرآن کی سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی بنسبت بہت عظیم اور بہت زیادہ ہیں۔ فرشتوں میں کئی، بعض چھوٹے، بعض بڑے، بعضوں کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 مثلاً قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے، جو چاہے زیادتی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا فرشتے تھکتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، دکھ، سستی، کاہلی، تھکاوٹ، اقتحاط وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ کیا فرشتے سوتے ہیں؟ آرام اور نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ فرشتے نہ تھکتے ہیں نہ سست پڑتے ہیں تو پھر انہیں نیند آرام کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں؟ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں۔ اس سے اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیروں کے مارنے سے ہوتی ہے۔ علی بن مدنی فرماتے ہیں کہ سفیان راوی کے سوا دیگر راویوں نے یہ لفظ بھی بیان کیے ہیں کہ اس آواز سے ان فرشتوں پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے ڈر، دہشت دور ہو جاتی ہے تو دوسرے فرشتے نزدیک والے فرشتے سے دریافت کرتے ہیں کہ پروردگار نے کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ نزدیک والے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جو فرمایا ہے بجا لاؤ۔ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے قرآن سنت کی روشنی میں کہ فرشتے آسمان میں رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر آتے ہیں، پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ کیا فرشتوں کو موت آتی ہے؟ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کا مختلف مرحلے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مرحلہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں حسین طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور چیز زندہ نہ رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آخرکار ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات تباہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب صورت پھونک دی جائے گی آسمان زمین میں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ دوسرا سورہ ہوگی جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان ہو یا زمین میں ہو۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بچائیں گے جو ایک فرشتے ہیں۔ آخر میں مالک الموت کو بھی موت آئے گی، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہ جائے گا جو حی القیوم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے۔ بعض روایات میں 4 بڑے فرشتوں کی موت کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت فرمائے گا تو اس سے آسمان اور زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی جسے تیرا رب چاہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سورت پھونکنے کے وقت مرنے سے محفوظ رکھے گا؟ آپ نے فرمایا، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مالک الموت سے اس وقت پوچھیں گے جب وہ پہلی صورت پھونکیں گے، میری مخلوق میں سے کون کون باقی رہ گیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا سب علم ہے۔
چنانچہ مالک الموت کہیں گے اے پروردگار، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور یہ تیرا ضعیف بندہ یعنی کہ مالک الموت باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل اور میکائیل کی بھی جان نکال لو۔ چنانچہ مالک الموت کی حکم کی تکمیل کریں گے اور یہ دو بڑے بڑے فرشتے دو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک الموت سے فرمائیں گے کہ تم خود کو بھی موت دو، چنانچہ وہ بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے اے جبریل اب کون باقی ہے؟ جبریل کہیں گے اے بلند و باتر، اے برکت والے، عظیم جان، اے جل جلالہ، اللہ تعالیٰ آپ ہی کا چہرہ باقی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، یا پھر جبریل باقی رہے گا جو مرنے اور فنا ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبریل تیرا مرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس وقت جبریل سجدہ ریز ہوں گے اور ان کے پر پھڑپھڑانے لگیں گے اور وہ کہتے ہیں اپنی جان آفری کے سپرد کر دیں گے، یعنی کہ ان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ایک ان میں سے مسلمان تھا، دوسرا یہودی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تمام دنیا والوں پر بزرگی دی، جبکہ یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تمام دنیا والوں پر بزرگی عطا کی۔ پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودیوں کو تماچا دے مارا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان کے ساتھ اپنا یہ جھگڑا آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بلایا اور اس سے بھی اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ اس نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ یہ یہودی آپ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دے رہے تھے، اس لیے میں نے اسے مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سند میں بعض کمزور راوی ہیں، اس لیے ان عالی مرتبہ فرشتوں کی موت کی یہ تفصیل حتمی قرار نہیں